تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا معجزہ بھی، آپ کے اصحاب مبارک سے 12 چشمے جاری ہو گئے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کو محدث مانتے بھی، ایسا نہیں ہے کہ کچھ مکاتب فکر کے لوگ انہیں مانتے نہیں ہیں کہ ہم نہیں مانتے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ جو آپ کے اور میرے دائیں بائیں لوگ ہیں نا، یہ بھی ان کو محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے عصا مارا پتھر پہ اور 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے جاری ہو گئے پتھر سے۔ اور لکھتے ہیں کہ پتھر چونکہ زمین کی جنس ہے، زمین سے پیدا ہوئے ہیں، ان سے 12 چشمے جاری ہو جانا بڑے کمال کی بات ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کے میں تمہیں کمال کی بات بتاؤں، اس سے بڑھ کے کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے عصا مارنے سے تو 12 چشمے جاری کیے پتھر سے، اور اس سے بھی بڑھ کے کمال کی بات یہ ہے، ہمارے آقا و مولا کی غلام جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری کر کے دکھا دی۔ پتھر تو زمین کی جنس ہے نا، وہاں سے تو چشمے جاری ہو سکتے ہیں، عقل مانتی ہے اس چیز کو، لیکن یہ ہاتھ تو گوشت ہے، یہ تو زمین کی جنس نہیں ہے، تو اس کے پانی کے چشمے جاری ہو جانا یہ اور کمال کی بات نہیں ہے۔ تو پتہ چلا حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا وہ کمال جزئی تھا، اور کمال کلی یعنی تمام کمالات کا مجموعہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو پھر اس پہ حدیث انہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، جو لوگ بخاری پڑھتے بھی ہیں نا، بخاری کا بخار چڑھا ہے انہیں یہ حدیثیں پتہ نہیں سناتے نہیں ہیں، یا سناتے ہیں تو کہاں سے سناتے ہیں، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں لگی۔ ہم نے تو جہاں پہ بھی یہ حدیث پڑھی ہے ایسے ہی پڑھی ہے جیسے میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ہم نے تو بخاری کی جو اصلی کتابیں ہیں نا، جو عربی متن کی ہیں، جس کے اوپر زبر زیر بھی کوئی نہیں لگی، وہاں پہ بھی ایسے ہی پڑھی ہے۔ پتہ نہیں ان کے پاس کون سی بخاری ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کی ساری شانوں کو مخفی کر لیتے ہیں، کوئی بات صحیح بتاتے ہی نہیں قوم کو۔ تو اب سنیں بخاری، حضرت سالم بن ابی جا رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں جید صحابی رسول ہیں، ان سے یہ روایت ہے۔ اور یہ بخاری کتاب المناقب باب علامات نبویہ فی السلام، اور حدیث کا نمبر ہے 3076 نمبر حدیث کا نمبر ہے۔ تو حضرت سالم بن ابی جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب حدیبیہ کا موقع تھا تو لوگوں کو اس دن ذرا پیاس لگی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام ایک چمڑے کا مشکیزہ حضور کے پاس ہے اور اس میں کچھ پانی ہے۔ تو دیکھیں نا، آپ نے پہلے تھوڑا وقت پیچھے جائیں تو یہ مشقیں ہوتی تھی چمڑوں کی، تو وہ جو مشکیزے والے تھے انہوں نے وہ ڈالی ہوتی تھی اس طرح جس طرح بستہ ڈالتے ہیں، تو اس میں پانی ہونا، تو آگے سے منہ کو پکڑا ہوتا تھا انہوں نے۔ ہم نے جب سکول کا دور تھا، 2003-4 کی بات ہے، 2002 یا 3 کی بات ہے، تو سڑکوں پہ وہ مشکیزہ دان پھرتے تھے اور وہ پانی لگاتے تھے پودوں کو، فٹ پاس پہ جو بنے تھے، ہم نے تو یہ دور دیکھا ہے۔ تو اس طرح کا مشکیزہ تھا حضور کے پاس، چمڑے کا، سرخ چمڑے کا، تو اب اس میں پانی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی پیاس بھی تھی، پانی کی طلب بھی تھی، تو سارے گروہ میں کسی کے پاس پانی کوئی نہیں۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ حضور تو وضو فرما رہے ہیں، تو ہم نے خیال کیا کہ حضور علیہ السلام کے پاس پانی موجود ہے، حضور وضو فرما رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم سارے حضور علیہ السلام کے گرد و نواح گھیڑا ڈال کے کھڑے ہو گئے، حلقہ بنا کے، تو حضور علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ہماری طرف دیکھا تو فرمایا صحابہ کیا بات ہے، کیا چاہیے؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس تو حضور پانی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو نہ ہم وضو کر سکتے ہیں نہ ہم پی سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اچھا پانی نہیں ہے تو میں کیا کروں،
بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کا عقیدہ سمجھ آ رہا ہے؟ حضور کے پاس پانی ہے، حضور وضو فرما رہے ہیں، اور تھوڑا سا پانی بمشکل سے اس سے حضور کا وضو ہوگا، اور صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں گیرا ڈال کے حلقہ بنا کے ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے دیکھا بھئی کیا بات ہے، کیا چاہیے، کیا طلب ہے؟ تو عرض کی حضور ہمارے پاس تو نہ پینے کا پانی ہے نہ وضو کا پانی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اچھا تمہارے پاس پانی نہیں ہے، پانی چاہیے؟ حضور پانی چاہیے۔ تو وہ جس مشکیزے سے حضور وضو فرما رہے تھے نا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سیدھا ہاتھ ڈالا۔ کیا کیا جی؟ سیدھا ہاتھ اس میں ڈالا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب حضور نے اس میں سیدھا ہاتھ ڈالا نا، تو اس مسکیدے سے پانی ایسے ابل کے باہر آیا جیسے چشمے بہہ رہے ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں۔ پہلے تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا، پھر ایسے ابل کے پانی باہر آیا کہ جس طرح 5 چشموں کا منہ کھولا ہو تو پانی زور سے باہر آتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے پانی پیا بھی، ہم نے وضو بھی کیا، اپنے پانی کے برتن بھرے بھی، اپنی سواریوں کو بھی پلا لیا، پھر بھی پانی اس مشکیزے سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، مجھ سے جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ اس وقت آدمی کتنے تھے؟ 2 4 5 10؟ فرمایا نا، اگر اس وقت 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو حضور کے وہ جاری کردہ مشکیزے سے پانی سے سب سیر ہو جاتے۔ اور فرمایا اس وقت ہم 2 4 5 10 نہیں تھے بلکہ 1500 صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے جی؟ 1500 صحابہ۔ اور ایک مشکیزے سے انہوں نے کیا کیا؟ پانی وضو بھی کیا اور برتنوں میں بھی ڈالا اور سواریوں کو بھی، اور پھر بھی مشکیزے سے پانی کم۔ تو یہ کس کے ہاتھ کی برکت تھی؟ یہ کس کے ہاتھ کی برکت تھی؟ تو یہ کیا بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی طبیعت اور مزاج کی، اور صحابہ کی تربیت کس انداز سے ہوئی۔ پانی چاہیے، استسقاء نماز کوئی نہیں پڑھی، پانی چاہیے تو سیدھا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہمیں پانی چاہیے، حضور ہمیں ضرورت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عطا فرمایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تو صحابہ کے عقیدے پہ بھی قربان ہو جائے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی خالق بھی وہی، مالک بھی، رازق بھی وہی، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ حقیقی مددگار بھی ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے لائق بھی وہی، لیکن جو شان اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی اور جو طریقہ صحابہ کا ہے اس پہ بھی تو عمل کرنے دو نا، مدینے کی طرف منہ کر کے اور اپنی عرضی پیش تو کرنے دو نا۔